You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community. جی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئی ہیو اے ونڈرفل پرسن ود می, اور میں بہت شکر گزار ہوں ان کی ایک سیکنڈ کیلکولیٹڈ اینڈ کاؤنٹڈ. جناب یہ انفارمیشن سیکرٹری ہیں پی ٹی آئی کے جناب رؤوف حسن صاحب. آف کورس ہر دن کو پلان کرنا, آج کے دن میں کیا اچیومنٹس ہوئی ہیں, کل کے لیے کیا ہوگا اس کی پریپریشن, اور اس کے بیچ میں مجھ ناچیز کو وقت دے دینا. میں کیوں اس چیز کے لیے ہوں, میں ان سے کبھی کوئی سینسیشنل سوال نہ کروں گی اور نہ میں کرنا چاہتی ہوں. میرے لیے یہ امپورٹنٹ نہیں کہ کس نے کیا پہنا, میرے لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ واٹ از ٹوڈے اینڈ واٹ از ٹمورو فار پاکستان, پیریڈ, دیٹس اٹ. جناب سیکرٹری انفارمیشن رؤوف حسن صاحب میرے ساتھ ہیں. آپ مختلف پیپرز میں لکھتے بھی ہیں, آپ پی ٹی آئی کے ساتھ کام بھی کر رہے ہیں, پی ٹی آئی کے لیے کام کر رہے ہیں. اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ ایک شخص جو ہے جب اپنی زندگی کی مشکلات میں سے کسی سکنس میں سے گزرتا ہے تو یقیناً اس کا فوکس ہی چینج ہو جاتا ہے. دس از واٹ آئی بلیو, ٹھیک ہے. اینڈ ہر انسان دنیا کو اور اس کینوس کو اس آنکھ سے دیکھنا چاہتا ہے جو اس کا اپنا اندر ہوتا ہے, بیکاز ایوری تھنگ از اے ریفلیکشن آف واٹ وی آر. اینی ویز میرے ساتھ ہیں جناب سیکرٹری انفارمیشن پی ٹی آئی جناب رؤوف حسن صاحب. سر السلام علیکم اینڈ تھینک یو ویری کائنڈلی فار یور ٹائم بینگ ود اس. Thank you very much for inviting me over again. Very kind of you. بہت مہربانی. بہت شکریہ سر. وداؤٹ ویسٹنگ اینی مور ٹائم, اور مجھے پتہ ہے کہ آپ کی ملاقات آج بھی لائرز کے ساتھ ہوئی ہوگی. دس از کہ پہلی بار میرا خیال ہے عمران خان صاحب کی جب اٹک میں یہ عدالت لگتی ہے تو عمران خان صاحب کے تمام وکلاء نے بھی ان سے ملاقات کی. ظاہر ہے بہت سے لوگ ایزمپشنز کی گراؤنڈ پہ عمران خان صاحب کی پکچرز بھی رول کر رہے ہیں, مگر ان کے وکیلوں نے, اور ایک وقت میں ایک نہیں, ان کے چاروں وکیل بھی میرے, ان کا اسٹینو بھی میرا خیال ہے ان کے ساتھ تھا, تو کیا ان وکیلوں نے آ کے بتایا جو اٹک کی جیل میں سنوائی ہوئی تھی اس کے بارے میں کیا فرمایا گیا؟ آج دو وکیلوں نے ان سے ملاقات کی ہے اور دونوں وکیلوں نے سیپریٹلی کی ہے. سینیٹر علی ظفر صاحب نے ملاقات کی ہے, ان کی ملاقات کوئی تقریباً 45 منٹ جاری رہی ہے. اس کے بعد ہمارے دوسرے وکیل ہیں عمیر نیازی صاحب, انہوں نے ملاقات کی ہے. یہ ملاقات تقریباً 35 منٹ جاری رہی ہے. دونوں کے ڈفرینٹ کیسز تھے جو انہوں نے ڈسکس کیے ہیں, اور خان صاحب اپنی ذات کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتے ہیں. خان صاحب صرف ایک انٹرسٹ ہے ان کا, پہلے شروع میں ان کو ایک انگلش ٹرانسلیشن کا قرآن شریف چاہیے تھا جو اب ان کے پاس آ گیا ہوا ہے, اور اب وہ کتابیں پڑھ رہے ہیں. آج بھی ان کو کچھ 6 عدد کتابیں پہنچائی گئی ہیں, اور کل میں فرائیڈے کو میں نے رکھا ہوا ہے دن, کل جا کے میں نے ان کے لیے کچھ کتابیں خریدنی ہیں جو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹائم جب کوئی وکیل جائے گا تو ان تک پہنچ جائیں گی. کتابیں وہ پڑھ رہے ہیں اور بہت پڑھ رہے ہیں. اور آج انہوں نے ایک اور بڑی زبردست بات کی. عمیر صاحب نے جب ان سے پوچھا کہ جی آپ کے اب حالات یہاں ٹھیک ہیں کہ نہیں ہیں, آپ بہتر ہیں, کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں, تو انہوں نے ایک تو وہ اپنی ذات کے بارے میں بات کرتے نہیں ہیں, لیکن آج انہوں نے کہا کہ یہ بہت اچھا ہوا ہے کہ مجھے یہاں رہنے کا موقع ملا ہے, کیونکہ میں ایک ایسے شخص کے پرسپیکٹو سے اب میں اس سسٹم کو ایویلویٹ کر رہا ہوں جو کہ میں سوشلی نہیں تھا. لیکن یہاں لوگ آتے ہیں جن کو سزائیں ہوتی ہیں, اس ماحول میں رہتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ اس ایکسپیرینس کے بعد جب میں جاؤں, اور اگر مجھے کبھی خدا موقع دے دوبارہ اقتدار میں آنے کا, تو کم از کم یہ جو سسٹم ہے اس کو بھی میں امپروو کرنے کی کوشش کروں گا, تاکہ جو بیسک کمفرٹس ہیں ان سے انسان جو ہے وہ کبھی بھی ڈپرائیو نہ کیا جائے. کتاب, جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے کہ ان کی ایک ہی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ کتابیں, ساؤتھ ایشیا کے بارے میں کتاب پڑھ رہے ہیں, پاکستان کے بارے میں جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں وہ دیکھ رہے ہیں, جیو پولیٹیکل جو انوائرمنٹ ہے, سویلائزیشنل بیک گراؤنڈس جو ہیں, یہ ان کے انٹرسٹ کے سبجیکٹس ہیں جن کے بارے میں وہ کتابیں ہیں. جیسا میں نے کہا آج ان کو 6 کتابیں دی ہیں, میرا خیال ہے سیٹرڈے کو میری طرف سے کوئی 6 کتابیں چلی جائیں گی. سو ہی اسٹڈنگ, اور ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹو سے وہ میرا خیال ہے کہ دنیا کو دیکھ رہے ہیں, اور جب باہر آئیں گے تو یہ پرسپیکٹو جب لے کے آئیں گے تو میرا خیال ہے کہ جی ان کی جو ان کا جو وہ کمپیشن کا فیکٹر ہے وہ اور پروناؤنسڈ ہو جائے گا. اور آئی ایم شیور کہ ان کے ہاتھ سے خدا نے بہت اچھے کام جو ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں جو یہ کریں گے.
انشاءاللہ تعالیٰ سر. اور اچھا اب میرا جو ایکچوئل 30th کو جو ہیئرنگ تھی اور اس ہیئرنگ میں عمران خان صاحب کو آئی بلیو سو 4 لائرز ور ریپرزینٹنگ. اس کیس کی ہیئرنگ کے لیے جب عدالت اٹک جیل کے اندر لگتی ہے, جناب ابو الحسنات محمد ذوالقرنین صاحب جو ان کے جسٹس ہیں, اس وقت جج ہیں وہاں پہ, تو اس وقت کتنے وکلاء موجود تھے جو عمران خان صاحب کو ریپرزینٹ کر رہے تھے, اور کیا ان کو جیل سپرنٹینڈنٹ نے ولنگلی اندر آنے دیا تھا یا واز دیر اینی ہرڈل؟ اب حالات تھوڑے سے وکلاء کے بارے میں امپروو کیے ہیں جی, پچھلے ایک ہفتے میں امپروو کیے ہیں. پہلے تو آپ کو یاد ہے کہ ہفتے میں صرف ایک وکیل کو جانے دیتے تھے ایک دفعہ ملاقات کے لیے. 2-1 ہفتے تو اس قسم کا کام رہا تھا. اب وکیل جو آج 2 وکیل جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ گئے ہیں, آج عدالت نہیں لگی جی وہ, تو اس لیے وہ اس میں کوئی وکیلوں کی ضرورت وغیرہ نہیں تھی. آج صرف ملاقاتیں تھیں. جو کیسز کچھ اور بھی بنے ہوئے ہیں ان کے بارے میں ان کی انپوٹ لینی تھی, وکالت نامے سائن کروانے ہوتے ہیں, اور جنرلی ڈسکشن ہوتی ہے کہ پولیٹیکل ڈسکشن بھی ہوتی ہے. آج بھی ان کی پولیٹیکل ڈسکشن ہوئی. وہ فیل کرتے ہیں کہ ہم گریجولی الیکشن کی طرف بڑھ رہے ہیں, اور انہوں نے پارٹی کے لیے ہدایات جاری کی ہیں جس کے اوپر ہم اپنی کور کمیٹی میں پوری طرح ان کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے. سو ہی از آل دیئر. سارے جو حالات جس طریقے سے چینج ہو رہے ہیں ان کے اوپر ان کی پوری نظر ہے, اور جو اس کا نچوڑ ہے وہ جب بھی کوئی وکیل جاتا ہے اس کی وساطت سے وہ ہمارے تک پہنچا دیتے ہیں, اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو امپلیمنٹ کریں. تو یہی ایسے ہی چل رہا ہے. لیکن حالات ڈیفینیٹلی جہاں تک وکلاء کی ملاقات کا سوال ہے وہاں بھی امپروو ہوئے ہیں. ہاں ایک بات اور آج آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ججز ہوتے ہیں نا کورٹس کے, ان کے پیریوڈک وزٹس ہوتے ہیں ٹو جیلس, تو آج 2 ججز کے وزٹس تھے, اور دونوں صاحبان نے انڈیویجولی خان صاحب کے ساتھ ٹائم گزارا اور ان سے پوچھا, اور ان کے بارے میں انہوں نے پوچھا کہ آپ کو کوئی مشکلات تو یہاں نہیں ہیں. تو ایک مشکل جس کا انہوں نے ان سے ذکر کیا اور ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ یہ دور کر دیں, وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے یہ اوپن سپیس میں واک نہیں کرنے دیتے, اور ایک بہت چھوٹی سی کنٹینٹ سی سپیس ہے تو وہیں میں واک کر رہا ہوں. اور انہوں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ میں کہیں نہیں جا رہا, میں یہیں ہوں, تو یہ اگر مجھے اوپن سپیس میں واک کرنے دیں تو میرے لیے بہت بہتر ہوگا. تو یہ ایک میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا تھا انفارمیشن, وہ میں نے کر لیا. بہت شکریہ سر. اور اس سے پہلے بھی وہ ایک جج ہی تھے جنہوں نے جو خان صاحب کی رہائش تھی یا جہاں ان کو جس سیل میں رکھا گیا تھا اس کے مخدوش ہونے پہ انہوں نے اپنی ریزرویشنز کا اظہار کیا تھا, اور اس کوالٹی کو پھر امپروو کیا گیا تھا. تو خان صاحب دا ڈے 1 جس سیل میں ان کو رکھا گیا تھا, اور کہا جاتا ہے کہ وہ بہت چھوٹا سا ہے, واش روم جو ہے اس کا دروازہ نہیں, سو ان کی وہ جگہ چینج کر دی گئی ہے, اور ہی از اسٹل دیئر at the first. No, he's still there جی, اس میں وہی ہیں, وہی اسی سیل میں ہی ہیں, اور صرف یہ ہے کہ وہاں جو کنڈیشنز ہیں ان کو امپروو کیا گیا ہے. ایک دیوار جو تھی بہت چھوٹی تھی, جس سے کہ ان کی جو مطلب جو واش وغیرہ انہوں نے کرنا ہوتا تھا خیال نہیں تھا کیا. جی ہاں, تو وہ اس کی دیوار کو اونچا کیا گیا ہے, تو وہاں کمپیریٹیولی حالات اب بہتر ہیں. کمرے میں وہی چیزیں ہیں, کوئی انہوں نے کوئی نہ مانگا ہے نہ ان کو دیا گیا ہے, لیکن پنکھا ہے, اسی میں وہ جو بھی جو گزر بسر ان کی جو ہے وہ وہی ہو رہی ہے. سو وہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ جی وہ A کلاس ہو گئی ہے B کلاس ہو گئی ہے, اسی سیل میں رہ رہے ہیں, کوئی کہیں اور نہیں لے کے گئے. لیکن اس سیل کی جو کنڈیشن ہے اس کو انہوں نے کوشش کی ہے کہ جی تھوڑی سی امپروومنٹ کی جا سکے, تو وہ ہے ڈیفینیٹلی ہے. اور جیسے آپ نے پہلے مینشن کیا, بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ میں یوزڈ ٹو ہو گیا ہوں اس میں, مجھے کوئی فردر امپروومنٹ کی ضرورت نہیں ہے, میں یہاں بڑا کمفرٹیبل ہوں. آئی ایم ایکلیمیٹائزڈ, لفظ ایکلیمیٹائز انہوں نے یوز کیا ہے کہ آئی ایم ایکلیمیٹائزڈ ٹو دس سیل ناؤ, اور میں ٹھیک ہوں, آئی ایم اوکے, میری فکر نہ کریں. اور وہ بات ہمیشہ وہی کرتے ہیں جو باہر کی بات کرتے ہیں, ملک کی بات کرتے ہیں, حالات کی بات کرتے ہیں, پارٹی کی بات کرتے ہیں. آج سر جب ظاہر آپ نے کہا کہ 30th کو صرف ملاقاتیں ہوئیں, کیا خان صاحب کو معلوم تھا کہ سائفر کے حوالے سے یہ کیس ان کے اوپر آ پڑا ہے؟ حالانکہ میں ایک اسکرپٹ کو پڑھ رہی تھی, جناب رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک زمانے میں یہ کہا تھا کہ سائفر کی کوئی پرابلم نہیں, سائفر تو دفتر خارجہ میں ہے, بٹ ناؤ اگر یہ کیس آتا ہے کہ خان صاحب نے یا جو بھی کیس ہے, تو خان صاحب کو کیا معلوم تھا کہ یہ کیس اب ان کے سر کے اوپر آ گیا ہے؟
یہ سائفر کے تو بہت دیر سے چل رہا تھا نا جی. آپ کو یاد ہے جب کہ یہ حکومت تھی اس وقت بیرانہ ثناءاللہ والوں کی حکومت تھی تو اس وقت بھی لوگ کہہ رہے تھے جی کہ یہ بریچ آف سیکرٹس ایکٹ ہے اور ہم اس کے تحت ان کے اوپر مقدمہ بنائیں گے. اب انہوں نے جو اب بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں اصل میں. میرا خیال ہے کہ یہ جو انہوں نے امینڈمنٹ کی تھی اور اس کو لا بھی بنا دیا ہے یہ لیگل ہے, انکانسٹیٹیوشنل ہے, اور یہ پٹیشن ہو چکا ہوا ہے. اس کے اوپر بھی ہیئرنگ شروع ہو جائے گی, کل سے نہیں ہوگی تو منڈے سے شروع ہو جائے گی. اینڈ دس از گوئنگ ٹو بی تھرون آؤٹ آلسو. یہ اور ایک اور بڑی مزے کی ڈیولپمنٹ جو آج ہوئی ہے, میں آپ کو آئی ایم شیور یو مسٹ ہیو گون تھرو اٹ, لیکن میں آپ کو اپرائز کرتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ دیر پہلے سپریم کورٹ نے اپنی ججمنٹ دی تھی ان دی میٹر آف دی الیکشن کمیشن آف پاکستان ناٹ ہیونگ ہیلڈ الیکشنز ود ان دی کانسٹیٹیوشنلی اسٹیپولیٹڈ پیریڈ آف 90 days. اور انہوں نے اس ججمنٹ میں یہ واضح طور کے اوپر انہوں نے کہا تھا کہ الیکشن کمیشن اور الیکشن کمشنر آف پاکستان جو ہیں وہ انہوں نے کانسٹیٹیوشن کو بریچ کیا ہے اور کانسٹیٹیوشنل اپنی جو رسپانسبلٹیز تھی ان کو پورا نہیں کیا. اس کے اوپر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک ریویو پٹیشن داخل کی ہوئی تھی اور آج سپریم کورٹ نے اس ریویو پٹیشن کو ریجیکٹ کر دیا ہے. دیٹ مینس کہ آج ایک یہ جو ججمنٹ ہے ان کی اب وہ الیکشن کمیشن اور الیکشن کمشنر کی انڈائٹمنٹ بن گئی ہے اور پی ٹی آئی اب سپریم کورٹ میں جا رہی ہے. ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ سپریم کورٹ میں جانا ہے یا ہائی کورٹ میں جانا ہے. وہ اس پابلی سپریم کورٹ میں جائیں گے جس میں ہم نے ان سے استدعا کرنی ہے کہ اب چونکہ یہ ججمنٹ جو ہے یہ آ چکی ہے, ریویو پٹیشن بھی ریجیکٹ ہو چکی ہوئی ہے, تو یہاں اس بریچ کی جو سزائیں بنتی ہیں وہ آپ چیف الیکشن کمشنر اور ان کے تمام ہواری جو ہیں اس سارے کام میں جو ان کے اعلی کار رہے ہیں ان کو وہ تمام سزائیں جو ہیں وہ پروناؤنس کی جائیں. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے, بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. ایک اور امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے ملک میں پروٹیسٹ کا آغاز کیا ہے اور 7 سپٹمبر کو انہوں نے اسلام آباد میں اپنی پہلی پروٹیسٹ گیدرنگ جو ہے اس کو اناؤنس کیا ہے. آج حامد خان صاحب نے آج لاہور میں ہے وہ, اور انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں ایڈریس کیا اور انہوں نے کہا جی کہ ہم پوری تحریک چلائیں گے. انہوں نے ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی بات کی ہے, انہوں نے ڈیریلیکشن آف جسٹس کی بات کی ہے اور بھی بہت سی انہوں نے باتیں کی, اور انہوں نے کہا ہے کہ وکلا برادری جو ہے اب بالکل پیچھے نہیں ہٹے گی اور ہم یہ اس معاملات کو لے کے چلیں گے اور ان کے حتمی جو نتیجہ ہے اس تک ان کو پہنچائیں گے. کنکرنٹلی جو امپورٹنٹ چیز جو ڈیولپمنٹ ہے وہ پاکستان میں اس وقت جو کنٹینیوئنگ پروٹیسٹس ہیں بجلی کے بلوں کے اوپر اور مہنگائی کے بڑھنے کے اوپر, وہ بھی بڑھتے جا رہے ہیں, وہ کم نہیں ہوئے بلکہ وہ بھی بڑھتے جا رہے ہیں. اور اب یہ لیٹسٹ جو انفارمیشن مجھے ملی ہے وہ یہ ہے کہ تمام میڈیا کو بار کر دیا گیا ہے کہ وہ ان پروٹیسٹس کو کسی صورت میں کور نہ کرے, یعنی کہ میڈیا ان پروٹیسٹ کو کور نہیں کر سکتا. ملک کے حالات عارفہ بی بی چینج ہو رہے ہیں اور میری اپنی ذاتی اپریزل کے مطابق تیزی سے چینج ہو رہے ہیں. سر آپ میڈیا کو اگر بار بھی کر لیں گے نا تو اب تو ملک سے باہر جو ہے یہ جو انٹرنیٹ ہے دس از گلوبل ولیج, دنیا گلوبل ولیج ہے اور دے کین کنٹرول. یہاں پر مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر میڈیا کو بار کر دیں گے نا تو یہ جو وہ سینہ گزٹ کے ذریعے کہانیاں نکل رہی ہیں وہ زیادہ خوفناک اور خطرناک ہوں گی. میرا سر یہاں پہ آپ سے سوال ہے کہ بجلی کے بلوں کا آپ نے ذکر کیا اور پی ڈی ایم کے دور میں جو کچھ بھی ہوا, اب بہت سے لسنرز میرے ہیں آپ مجھے بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ میں کوئی پروپیگنڈا پی ٹی آئی کے لیے کر رہی ہوں. خبر ہے میں تو واضح بندے سے خبر کی تصدیق چاہ رہی ہوں. آج جناب پرائم منسٹر آف پاکستان نگران وزیر اعظم انہوں نے کہا ہے کہ بجلی مہنگی ہونے کی ذمہ دار یہ خود وہ جماعتیں ہیں, کوٹ ان کوٹس میں ان کا بتانے لگی ہوں. انہوں نے لکھا ہے کہ بجلی کا بل تو دینا ہوگا, مہنگائی اتنا بڑا مسئلہ کہ پہیہ جام ہڑتال کی جائے. وہ جماعتیں جو پہیہ جام ہڑتال کی کال دے رہی ہیں وہ خود بجلی مہنگی ہونے کی ذمہ دار ہیں, یعنی یہ جو بھی 6-16 مہینے کی حکومت ہے اس کا. کل ہماری جو وزیر خزانہ ہیں محترمہ شمشاد بیگم صاحبہ, انہوں نے بھی کمال کی بات کہی. انہوں نے کہا کس چیز کی سبسڈی چاہیے, آپ لوگ سائن کر کے گئے ہیں جو آپ کا بل ہے جس میں آپ نے پیسہ پاکستان سے لیا, تو وی ہیو ٹو ڈو واٹ ایور دے وانٹ.
تو یہاں پہ آپ کیا فرمائیں گے؟ مجھے لگتا ہے یہ گورنمنٹ ہے، ایک تو یہ دو خبریں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی نگران حکومت کی، دوسری بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم نے حکومت کی، مسلم لیگ نون کا تو ابھی کوئی بندہ نہیں پکڑا گیا، مگر آج کی نیوز ہے کہ مکیش کمار چاولہ صاحب جو وزیر سندھ تھے، نیب نے ان کے گھر کی تلاشی لیا، تقریباً 60 ارب کروڑ روپیہ، صرف روپیہ نہیں ہے، اس میں ڈالرز بھی ہیں، اس میں یورو بھی ہے، اور اس میں درہمز بھی ہیں، اس میں ریالز بھی ہیں، اس میں پاؤنڈز بھی ہیں. تو یہ شخص مکیش کمار چاولہ مراد علی شاہ کے قریب تھے، زرداری صاحب کے قریب تھے، بلاول کے قریب تھے، شجیلی نام میمن، اور بلاول زرداری صاحب دبئی گئے تھے، انہوں نے اپنا سٹے ایکسٹینڈ کر لیا. تو دس مین کہ they let them do things in 16 months and اب ان کے گرد بھی شکنجہ کسا جا رہا ہے. تو آپ اس کو کس اینگل سے دیکھ رہے ہیں؟ یہ سوال جو ہے ذرا ڈینجرس ہے، لیکن اس کا جواب جو ہے وہ میرا خیال ڈیٹیل میں دینا پڑے گا. دیکھیے اس وقت پاکستان میں 2 نیریٹو چل رہے ہیں. ایک تو نیریٹو وہ تھا جس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ جی یہ 15-16 مہینے جس مجرمین کے ٹولے نے حکومت کی ہے اس کو the powers that be وہ پیٹرنائز کر رہی تھیں، اور یہ کہ جی اب الیکشنز ہوں گے اور الیکشنز میں وہی لوگ جو ہیں، عمران خان صاحب کو تو باہر رکھا جائے گا، ان کو ان ایلیجیبل کیا جائے گا، ان کو پارٹی کو بھی شاید بین کر دیا جائے، سب کچھ کر دیا جائے، تو وہ تو الیکشن میں حصہ نہیں لے سکیں گے. اور یہی جو لوگ ہیں ان کی ایک وہ کھچڑی سی جو ہوتی ہے نا، پکا دیں گے ہم لوگ 20 سیٹیں اس کی، 40 اس کی، 35 اس کی، تو 6, 7, 8, 10 پارٹی کی جو ایک کھچڑی جو ہے حکومت ہم وہ بنا دیں گے، اور کنٹرول جو ہے وہ انہی لوگوں کے پاس رہے گا جس کے پاس آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، سب کو پتا ہے. یہ ایک نیریٹو چل رہا تھا. دوسرا نیریٹو جو کہ اب ریسنٹ پاسٹ میں زیادہ اسٹرینتھن ہوا ہے وہ یہ ہے کہ تمام جو سیاسی کابرین ہیں ان کو گندا کیا جائے گا، اور یہ بتایا جائے گا کہ انہوں نے یہ کرپشن کی ہے، انہوں نے اس طریقے سے ملک کو لوٹا ہے، اور یہ لوگ بالکل کسی کام نہیں ہیں، کوئی فضول لوگ ہیں یہ، مطلب وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اور کنسیکوینٹلی ایک سپیس کریٹ کی جائے گی جس میں کہ یہ جو حکومت ہے ٹیکنوکریٹس کی، یہ جس کو کہ لوگ ریلیٹیولی کلینر حکومت کہتے ہیں، یہ اس قسم کی حکومت جو ہے یہ کنٹینیو کر سکے فار اے لانگر پیریڈ آف ٹائم. اور جو وہ لانگر پیریڈ آف ٹائم کو لوگ ڈیفائن کر رہے ہیں 2 to 3 years. اب یہ 2 نیریٹیوز چل رہے ہیں جی. ٹھیک ہے، جو آپ نے ذکر کیا ہے کہ جی وہ چاولہ صاحب کو پکڑا گیا ہے، آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ شریفین آل شریفین بھاگ گئے ہیں، آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ زرداری صاحب کو میڈیکل ایڈوائس مل گئی ہے کہ جی آپ دبئی شفٹ ہو جائیں، آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ ان کی فیملی کے سارے تقریباً تمام افراد جو ہیں اس وقت پاکستان سے جا چکے ہوئے ہیں. جمعیت علماء اسلام کے جو لیڈران ہیں، کہا جاتا ہے کہ وہ ہجرت فرما رہے ہیں، وہ سعودی عربیہ جانا چاہ رہے ہیں، وہاں وہ جا کے اسلام پھیلانے کی کوشش کریں گے، وہاں سے در بدر کیے جائیں گے. اسی طرح سے اور بھی جتنے بھی پاکستان کے سو کالڈ پی ڈی ایم کے ممبران جو تھے، ان کے بارے میں اسی قسم کی خبریں جو ہے وہ آ رہی ہیں. یہ 3-4 پارٹیز تھی، باقی تو ون مین پارٹی جو تھی، 10-11 پارٹیز تو ویسی تھی. تو یہ سچویشن جو ہے یہ بڑھ رہی. لیکن جو اس کے ساتھ ساتھ ایک فیکٹر جس کو کہ یہ لوگ انویزج نہیں کر رہے تھے کہ وہ ہوگا، وہ ہے جو کہ اس وقت پاکستان کی پاپولیشن میں جو ریسٹیونیس جو آئی ہوئی ہے، جو وہ ویسے تو جو امیجیٹلی جو سپارک آیا وہ بجلی کے بل آئے، تو اس کی بیسس کے اوپر وہ اب باہر نکلے ہیں، تاجران باہر نکلے ہیں، وکلاء باہر نکلے ہیں، بلوں کو نظر آتش کیا جا رہا ہے، اب شٹ ڈاؤن سٹرائکس کی کالز آ رہی ہیں. یہ چیز جو ہے، یہ فیکٹر جو ہے، یہ بالکل یہ لوگ انویزج نہیں کر رہے تھے کہ یہ بھی آئے گا. اب یہ چیلنج جب آیا ہے تو اس کے اوپر جو آپ نے فرمایا ہے وہ اب جو بلیم ہے وہ پرانی حکومت کے اوپر، اور وہ پرانی حکومت جو ہے وہ یہی پی ڈی ایم کے جو مجرمین کا ٹولہ تھا، ان کی حکومت ہے 16 ماہ جو رہی ہے. اور یہ انہوں نے ملک میں جو اس وقت جو کرائسس سامنے آیا ہوا ہے، اس کے ایبسولوٹ جو آتھر ہیں وہ وہی ہیں، جس کا ذکر کاکڑ صاحب نے بھی کیا ہے، اور اس کا ذکر جو ہے شمشاد بی بی نے بھی کل کیا تھا. تو اب یہ تیسرا فیکٹر جب آتا ہے تو
اس سے مجھے تو میرے حساب سے اگر میں ایک آبجیکٹو انالیسس کروں تو میرا خیال ہے کہ جو وہ ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ کا کانسیپٹ ہے وہ اسٹرینتھن ہوتا ہے. یعنی کہ جو سیاسی جو اکابرین ہیں ان کو گندا کر کے مسائل کی وجہ ان کو بنا کر شاید وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اب یہ ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ ہے یہ آج چل سکے. لیکن ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ کے پاس بھی کوئی آپشنس نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو ریلیف پہنچا سکے. آج کی اسٹیٹمنٹ آپ نے پڑھی ہوگی جس میں حکومت نے کلیئرلی کہہ دیا جی کہ ہم ریلیف نہیں پرووائڈ کر سکے کیونکہ ہمارے ہاتھ IMF کے آگے بندھے ہوئے ہیں. تو یہ پولیٹیکل گورنمنٹ ہو یا یہ ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ ہو, یہ اس سے مسئلے کا حل اس لیے نہیں ہوگا کہ اب نئے فیکٹرز جو ہیں وہ ایمرج کر رہے ہیں, پرٹیکولرلی ان شیپ آف پیپلز پروٹیسٹس. تو میرا خیال ہے کہ یہ تمام جو انہوں نے خیالی پلاؤ پکائے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی بھی پوری طرح پک نہیں سکے گا, اور الٹیمیٹلی آپ کو پاکستان میں الیکشنز کی طرف بڑھنا پڑے گا, اور ایک ڈیموکریٹک مینڈیٹڈ گورنمنٹ جو ہے اس کی انڈکشن جو ہے اس کے لیے بھی مسئلہ کوئی آسان نہیں ہوگا. اس وقت جو ملک کا حال ہے بھی وہ ملک کا حال جو ہے وہ کسی پولیٹیکل پارٹی, ایک پولیٹیکل پارٹی یا چند دنوں یا ہفتوں کی بات نہیں ہے. یہ ایک لمبا کیوریٹو پروسیس ہے جس میں سے ہمیں گزرنا پڑے گا. یہ ایک اس میں آپ کو بڑے سرجیکل پروسیجرز کرنے پڑیں گے. یہ کوئی پیناڈول یا ڈسپرین سے یہ سلجھنے والا مسئلہ نہیں ہے جس میں اس وقت پاکستان مبتلا ہے. تو یہ جو بھی آتا ہے وہ اس کو ایک لمبے عرصے تک ملک کوشش کرنی پڑے گی کہ ملک جو ہے اس یہ جس گن میں پھنسا ہوا ہے, جس کوکوائر میں پھنسا ہوا ہے اس میں سے نکل سکے. تو یہ 2 نیریٹیوز پلس دی ایڈیشنل نیریٹو جو کہ انویسج نہیں کیا جا رہا تھا لیکن جو کہ اس وقت میرا خیال پہلے 2 نیریٹو سے زیادہ جو ہے وہ امپورٹنٹ بن چکا ہوا ہے. بہت شکریہ جناب رؤوف حسن صاحب. اور مزے کی بات میں بتاتی ہوں اور میں اپنے لسنرز کو کہنا چاہتی ہوں, نعیم خالد لودھی جنرل ریٹائرڈ جنرل نعیم خالد لودھی صاحب نے خان صاحب کو جس دن بیہائنڈ دا بارز بھیجا گیا تھا, ویری نیکسٹ ڈے نعیم خالد لودھی صاحب میرے ساتھ جب یہ ہماری کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی تھی, ایگزیکٹلی یہ بات انہوں نے کہی تھی, اور ہی ایمفسائز کہ دس گورنمنٹ ٹیکنوکریٹس کی جو گورنمنٹ ہے ول اسٹے وتھ فار 3 years تاکہ جو پرابلمٹک سچویشن ہے اس کو ریزالو کرنے کے بعد پھر آگے دی جائے. آپ اس ویلاگ کو دیکھ بھی سکتے ہیں. میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ان لوگوں سے آپ کی بات کرا دی جائے. سر بہت شکریہ. خان صاحب کا ابو الحسنات محمد ذوالقرنین, ان کے اوپر کانفیڈنس لیول کیا ہے, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ پرسنل اینیموسٹیز تو کوئی نہیں ہوں گی یہاں پر کہ فیصلے میں ذاتی جو اختلاف رائے ہے یا فیورز ہیں وہ اثر انداز ہوں؟ دیکھیے اسناد صاحب بھی سسپیکٹ ججز میں سے ایک ہیں, جو میں اس سے زیادہ بات نہیں کروں گا. دیکھیے اس وقت جو سزائیں ہیں وہ آپ کو سزا دینے کے لیے, کیونکہ جو کیسز خان صاحب کے خلاف رجسٹر کیے گئے ہوئے ہیں ان میں کوئی بیسس ہے نہیں ہے, ان میں کوئی سبسٹنس تو ہے نہیں ہے. تو اس قسم کے کیسز میں جب آپ نے پنشمنٹ اوارڈ کروانی ہے تو اس کے لیے آپ کو اپنے ڈاؤٹس چاہیے ہوتے ہیں. اور یہ جو حسنات صاحب جو ہیں ان کے بارے میں میں کوئی زیادہ بات نہیں کروں گا کیونکہ ابھی انہوں نے کیس وغیرہ کو آگے بڑھانا ہے. لیٹس سی کہ کیسے آگے بڑھتا ہے. لیکن مجھے یقین اس چیز کا ہے کہ چونکہ وہ سزا سسپینڈ ہوئی ہے اس لیے ڈیفینیٹلی حکومت کی یہ کوشش ہوگی کہ خان صاحب کو اس سائفر کے مسئلے میں ڈیفینیٹلی سزا ہو. تو اس کو انشور کرنے کے لیے تو پھر ان کو دلاور ہی چاہیے. تو دلاور جیسے جو ہیں ججز وہی اپوائنٹ کیے جائیں گے. بہت شکریہ. اگر آپ تاریخ کی طرف دیکھیں نا تو چائنا کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو چائنا نے رشیا کا جو ٹوٹا تھا, USSR ٹوٹا تھا, اور کہتے ہیں کہ چائنا میں اس کا متعدد بار مطالعہ کیا گیا, اور تاریخ کو سے انسان سبق ضرور سیکھتا ہے. ابھی پروگرام کے شروع میں بلکہ جناب رؤوف صاحب نے یہ بھی فرمایا تھا کہ خان صاحب تاریخ کی کتابوں کو پڑھنا چاہتے ہیں اور کھنگالتے ہیں, باقاعدہ مارک کرتے ہیں. سنا ہے کہ اب ان کی جو پوزیشن آئی ہے, ناؤ ہی از پرووائڈیڈ ود اے پیپر اے پینسل اینڈ ہی ٹیکس دا نوٹس ایز ویل. میرا سر آپ سے جو لاسٹ کویسچن یہاں پہ آ رہا ہے, مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی خاموش ہے مگر مسلم لیگ نون بارہا یہ کہہ رہی ہے کہ خان صاحب کو مراعات دی جا رہی ہیں, یعنی یہ لاڈلا شخص ہے, فیصلے فوراً نہیں ہو رہے, اور کچھ آپ کے بھی نوٹس میں ہوگا, اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟
کس کے لاڈلے کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے جی، آل شریفین جو ہیں وہ ان کا جو کردار رہا ہے وہ آپ سے مجھ سے کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. جسٹس قیوم صاحب کے ساتھ شہباز شریف کی گفتگو جو ہے وہ ابھی بھی اویلیبل ہے، اس کو آپ سن لیجئے. یہ ٹیلی فون کے اوپر آرڈر دینے کے میں بلیو کرتے تھے اور لوگ کیا کرتے تھے. ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ لائرز نہیں ہائر کرتے، یہ ججز ہائر کرتے ہیں. اس کے بعد پھر سپریم کورٹ کا جو ایپیسوڈ ہوا تھا وہ آپ کو پتہ ہے، اس میں تارڑ صاحب جن کو بعد میں انعام دیا گیا، ان کو صدر پاکستان بنایا گیا. وہ یاد ہوگا وہ بریف کیس لے کے جب کوئٹہ کی فلائٹ پر چڑھے تھے اور وہاں جا کے انہوں نے جو بینچ تھا اس میں بغاوت کروائی تھی جسٹس سجاد علی شاہ صاحب کے خلاف. اور جسٹس سجاد علی شاہ صاحب جب کیس سن رہے تھے تو اس وقت اٹیک کروایا گیا تھا اور وہ لٹرلی ٹو رن اوے فرام دا کورٹ. سو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں سے کوئی بھی جو ہے ہماری خاصیت تو نہیں ہے پی ٹی آئی کی، یہ ساری جو ہے یہ آل شریفین کی خاصیت رہی ہوئی ہے. تو شاید وہ عقل مند لوگ کہتے ہیں کہ چور کو ہر چور نظر آتا ہے، شریف انسان کو ہر بندہ جو ہے وہ شریف نظر آتا ہے. میرا خیال کافی حد تک صداقت ہے اس میں. عدالتیں خریدنے والے لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ جی ہر کوئی عدالت خریدتا ہے، لیکن کم از کم پی ٹی آئی کا تو یہ خاصا نہیں ہے. لیکن یہ کر رہے ہیں، شور تو ڈال رہے ہیں، خوب شور ڈال رہے ہیں. مریم نواز صاحبہ تو جب اب تقریراً کرتی تھی تو آپ کو یاد ہے کہ پیچھے انہوں نے ججز کی تصویریں بھی لگائی ہوتی تھی اور وہ پوائنٹ آؤٹ کرتی تھی کہ اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا. ان کے بارے میں یہ بھی فرق کہا جاتا ہے کہ جی ان کے پاس ججز اور بہت سے لوگوں کی جو ہے وہ ویڈیوز بھی موجود ہیں، اسی کی بیسس کے اوپر وہ ایکسپلائٹ بھی کر رہی ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں. مجھے نہیں پتا، یہ کہیں سنی باتیں ہیں. آئی ایم ناٹ پریوی ٹو اینی آف دیز. لیکن جہاں تک ان کا کردار ہے جوڈیشری کے کانٹیکسٹ میں، وہ تو سب نے دیکھا ہوا ہے، ہمیں پتا ہے کہ وہ کیا کرتے تھے، کس طریقے سے وہ مینج کرتے تھے. اور ابھی بھی ان کا جو ایک رویہ ہے وہ وہی ہے. 16 مہینوں میں جو ایک کام انہوں نے کیا ہے وہ صرف اپنے آپ کو کرپشن کا جو لاز، رولز، ریگولیشن سب کچھ انہوں نے نیب کا چینج کر دیا. بائی دا وے یہ بھی کورٹ میں پہنچا ہوا ہے اور آج کی جو ہیئرنگ ہوئی ہے اس میں ہمیں یہ کافی حد تک یقین ہو گیا ہے کہ وہ جو امینڈمنٹس کی گئی تھی نیب کے لاس میں وہ بھی they'll be thrown out. So they will be once again held responsible for the corruption that they have committed. So that's another thing, which they are scared of, and that is the reason why they've all run away. کوئی آل شریفین میں سے کوئی بھی یہاں اس وقت نہیں، سب بھاگ گئے ہیں اپنے آبائی گاؤں لنڈن. سو یہ کہنا ان کا کوئی اہمیت نہیں رکھتا. میرا خیال اس سے زیادہ کیا بات کریں اس کے اوپر. لیکن یہ ہے کہ یہ جوڈیشری جو ہے اس وقت وہ ایک اپنے کرائسس میں مبتلا ہے. جوڈیشری میں ڈویژنز ہیں اور میرا خیال ہے کہ ان کو بیٹھ کے، اب تو ٹرانزیشن بھی آ رہی ہے، 16 تاریخ کو بندیال صاحب ریٹائر ہو جائیں گے، اس کے بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس بن جائیں گے. میرا خیال ہے کہ جو سب سے پہلا جو ٹاسک ہونا چاہیے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے سامنے کہ وہ جوڈیشری کو، بینچ کو یونائٹ کریں. اور اس کے لیے انہیں میرا خیال ہے کہ اپنے تئیں کچھ نہ کچھ چینجز لانی پڑیں گی. جو فنکشننگ آف دی سپریم کورٹ ہے اس کے کانٹیکس میں کچھ نہ کچھ چینج لانا پڑے گا تاکہ اس کی جو فنکشننگ ہے اس کو امپروو کیا جا سکے. اور جو ڈویژنز اس وقت بڑی عیاں ہو چکی ہوئی ہیں سپریم کورٹ میں جو کہ جوڈیشری کو امپیکٹ کر رہی ہیں، ایڈورسلی امپیکٹ کر رہی ہیں، وہ جو ڈویژنز ہیں وہ جو ہیں ان کو ختم کیا جا سکے اور بینچ جو ہے زیادہ ہوموجینسلی اور زیادہ کوہیژن کے ساتھ وہ کام کر سکے. میں امید کرتا ہوں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے کہ وہ یہ اس کے اوپر اٹینڈ کریں گے اور جوڈیشری کے کانٹیکسٹ میں جو کنسرنز ہیں ہم جیسے لوگوں کے وہ ختم ہوں گے اور انصاف جو ہے اس کا فلو جو ہے وہ انٹرپٹڈ جو ہے وہ لوگوں تک پہنچ سکے گا. تو ابھی آج اور کل پچھلے 2 دنوں میں تو اچھی خبریں آ رہی ہیں جی عدالت کی طرف سے. آئی ہوپ کہ ہمارے جو ہم نے ایکسپیکٹیشنس لگائی ہیں وہ ٹھیک ہوں اور یہ جو سیلف سرونگ اور پرسن فوکسڈ امینڈمنٹس کی گئی ہیں نیب کے صرف اپنی ذات کو بچانے کے لیے ان کو ختم ہونا چاہیے. جو میں نے پہلے شیئر کیا ہے جو ایک دوسری ججمنٹ آئی ہے الیکشن کمیشن کے بارے میں وہ اب آگے چلے گی. میرا خیال اس کے بیسس کے اوپر پٹیشن موو ہوگی. تو یہ دیز خوش آئند باتیں ہیں. آئی ہوپ کہ کچھ چیزیں جو پینڈنگ پڑی ہیں بندیال صاحب ان کو بھی ختم کر کے جائیں 16 دنوں میں 17 دنوں میں جو ان کے رہتے ہیں. ایک لیگیسی ہے اب جس کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں and I hope that we remember him in good words کہ وہ کچھ کام کریں. یہ بہت اہم ہے ان کے لیے 16-17 دن. میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو پینڈنگ ایشوز ہیں ان کے اوپر وہ اپنی ٹینیور میں ججمنٹ دے کے جائیں گے تاکہ ہم ان کو اچھے لفظوں میں یاد رکھ سکیں.
بہت شکریہ. آپ نے شریفز کا بار بار ذکر کیا اور یہ شریفز ہی تھے. آپ کو یاد ہوگا آٹمنز، اپنے لسنرز کے لیے کہنا چاہتی ہوں، آٹمنز کا جو لاسٹ پیریڈ تھا اٹ واز اے شریف آف مکہ. شریفز تھے وہ جو انہوں نے پھر بغاوت کر دی تھی بادشاہ کے، اور پھر آپ کو یاد ہی ہے کہ آپ نے وہ فلمیں بھی دیکھی ہیں کہ کس طرح برٹشرز کے ساتھ کام کیا تھا. وہ جو اتنی لمبی ریلوے لائن تھی اس کو بھی اڑا دیا تھا، اور الٹیمیٹلی خواہش کیا تھی کہ ان کو بادشاہت ملے گی. ان کے 2 بیٹوں کو بادشاہت ملی بھی تھی، بٹ لیٹر آن دے ور ٹیکن اوور بائی دیز سعودس. بالکل قریب کی ہسٹری ہے، آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں. بہت شکریہ سر آپ کا. مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں یہ جو الزام کی سیاست ہے نا، جب بھی بات کی جاتی ہے، اور مطلب وہ جو 3.5 سال پیپلز تحریک انصاف کے، آئی ہوپ سو کہ خان صاحب انشاءاللہ اگر جیل سے باہر آ جاتے ہیں اور اگلے الیکشن میں پوزیشن بھی لے لیتے ہیں، تو آئی ہوپ سو کہ وہ اپنی مسٹیک سے لرن ضرور کریں گے اینڈ وڈ ناٹ ریپیٹ سیم مسٹیک، اور کمپرومائز نہیں کریں گے. اپوزیشن میں جا کے بیٹھ جائیں گے مگر یہ زر خرید ملازم نہیں خریدیں گے. یعنی جس کو کہتے ہیں نا وہ جو چڑیاں جن کو خرید لیتے ہیں وہ نہیں خریدیں گے. پاکستان کی تاریخ اپنی غلطیوں سے سیکھنے کے کانٹیکس میں بڑی کمزور رہی ہے. میرا نہیں خیال کہ ہم لوگ بلیو کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے. لیکن خان صاحب کے جو موڈ اب سامنے آ رہا ہے وہ کلا کے کانٹیکس میں، اور اس سے پہلے میرے ان کے ذاتی طور کے اوپر ان سے بہت میرے سیشنز رہے ہیں. اتنے کبھی بھی نہیں ہوئے تھے جتنے کہ ان کے ریسٹ سے پہلے رہے. ان سے بہت سے مسائل کے اوپر بہت ہی ڈیٹیل میں جا کے ڈسکشنز کرنے کا مجھے اعزاز حاصل ہوا. تو میں فیل کرتا ہوں کہ ان کی سوچ میں کافی حد تک بڑی کنسٹرکٹیو چینج جو ہے وہ آئی ہوئی ہے. اور یہ جو پاسٹ میں ہوا ہے 3.5 سال 3.25 سال کی حکومت میں جو ہوا ہے کہ ایک گروہ جو تھا حکومت کے اندر وہ حاوی ہو گیا تھا، اور وہ گروہ جو تھا اس کو حاوی نہیں ہونا چاہیے تھا. اس کے علاوہ پالیسی کے کانٹیکس میں بھی کوئی غلطیاں ہوئی ہیں. شاید ہم کلیتاً سمجھ نہیں پائے، ان کے کانسیکوینسز کو پراپر ایویلویٹ نہیں کر سکے. ہم لوگوں نے کچھ جلد بازی میں کچھ فیصلے کیے، کچھ پالیسیز بنائیں. وہ بڑا کلیئرلی کہتے ہیں عارفہ بی بی کہ اب میں آؤں گا تو 2/3 میجورٹی کے ساتھ آؤں گا، کیونکہ مجھے یہ پتا ہے کہ یہ سسٹم جو ہے یہ ورک نہیں کر سکتا، اور اس سسٹم کو ہم نے بدلنا ہے جس کے لیے آپ کو نمبرز چاہیے پارلیمنٹ میں. تو ان کی انہوں نے اپنے لیے ایک پری کنڈیشن لگائی ہوئی ہے اپنی ذات کے لیے کہ میں دوبارہ حکومت نہیں لوں گا unless I have the numbers in the parliament. And I can bring about a comprehensive change in the way this country functions or has been made to function in the past. تو اگر وہ اس پر قائم و دائم رہتے ہیں اور مجھے کوئی وجہ نہیں میرے پاس کہ میں نہ سمجھوں کہ وہ قائم رہیں گے، تو میرا خیال ہے کہ پھر جب بھی وہ دوبارہ آتے ہیں مسند اقتدار کے اوپر بیٹھتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ آپ کو ایک بڑی مثبت جو چینج جو ہے وہ پاکستان کی حکومت میں نظر آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ. جناب رؤوف حسن صاحب انفارمیشن سیکرٹری پی ٹی آئی، ویری کلوز ٹو جناب عمران خان اینڈ ایوری ڈے پارٹی کے لائے عمل کے حوالے سے بات کرتے ہیں. ہم نے فرسٹ انفارمیشن آپ تک پہنچائی. میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ ان کے کالمز کو ضرور پڑھیے. دا نیوز میں ان کے کالمز آتے ہیں، جنگ میں ان کے کالمز آتے ہیں. وی آر لکی انف کہ ہاں یہ کالمز آج ہم اور آپ پڑھ سکتے ہیں، تو ضرور پڑھیے گا. سر آپ کا بہت شکریہ، اور میں دوبارہ بھی منتظر رہوں گی کہ آپ سے بات ہوتی رہے. ابھی دیجیے اجازت، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک میرا آپ کا اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community.